اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ الحمدللہ مسئلہ کرتاس پہ آج یہ میری دوسری نشست ہے، یعنی پیغمبر اعظم ہادی عالم علیہ افضل الصلاۃ والسلام کا اپنی حیات طیبہ کے آخری ایام بیماری کے دوران اپنی امت کو قیامت تک کے لیے گمراہی سے بچانے کے لیے پیغمبر اعظم نے قلم دوات مانگا۔ پھر جو کچھ ہوا وہ کتب احادیث میں موجود ہے کہ کیا کہا گیا، کیا ہوا۔ یہ میرے سامنے بخاری شریف ہے، امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری مکتبہ تعمیر انسانیت سے یہ کتاب چھپی ہے۔ اس کی جلد نمبر 1 ہے۔ اس میں ترجمہ کرنے والے مولانا حافظ کو قاری محمد عادل نقشبندی، مولانا قاری محمد فاضل قریشی مجددی، مکتبہ تعمیر انسانیت سے چھپی ہے۔ اس کی جلد پہلی ہے، کتاب العلم ہے، صفحہ نمبر 134 ہے، حدیث کا نمبر 114 ہے۔ اس میں یہ روایت موجود ہے کہ یحییٰ بن سلیمان ابن وہب، یونس ابن شہاب، عبید اللہ بن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم سے روایت ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مرض میں شدت ہو گئی تو آپ نے فرمایا میرے پاس لکھنے کی چیزیں لاؤ تاکہ میں تمہارے لیے تحریر لکھ دوں کہ اس کے بعد تم گمراہ نہ ہوگے۔ عمر نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مرض غالب ہے، ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہے، وہ ہمیں کافی ہے۔ پھر صحابہ نے اس کے بعد کہنے کے بعد پھر صحابہ نے اختلاف کیا، یہاں تک کہ شور بہت ہو گیا تو آپ نے فرمایا کہ میرے پاس سے اٹھ جاؤ۔ عربی میں کیا ہے؟ ولا ینبغی عند التنازع، میرے پاس سے اٹھ جاؤ، میرے پاس تم کو جھگڑنا نہ چاہیے، رسول فرما رہے ہیں۔ یہاں تک بیان کر کے ابن عباس اپنی جگہ سے یہ کہتے ہوئے باہر آ گئے کہ بے شک مصیبت ہے اور بڑی سخت مصیبت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تحریر کے درمیان یہ چیز حائل ہو گئی۔ یہ چیز جو میں نے بتائی، جو لکھا ہوا ہے کہ قرآن کافی ہے، پھر شور و غل، جھگڑا، یہ چیز رکاوٹ پیدا کر دی، اس نے حائل ہو گئی۔ یہ ہے صحیح بخاری شریف کی روایت، یہ ہے صحیح مسلم شریف۔ مسلم شریف جلد نمبر 4، نعمانی کتب خانہ، حق اسٹریٹ، اردو بازار، لاہور۔ ترجمہ علامہ وحید الزمان، حیدرآباد، دکن۔ اس کے صفحہ نمبر 257، اس میں روایت موجود ہے کہ سعید بن جبیر سے روایت ہے، ابن عباس نے کہا جمعرات کا دن کیا ہے؟ جمعرات کا دن۔ پھر روئے، ابن عباس روئے، یہاں تک کہ ان کے آنسوؤں سے کنکریاں، سنگریزیں تر ہو گئیں۔ میں نے کہا اے ابن عباس، جمعرات کے دن سے کیا غرض ہے؟ یعنی آپ یہ بات کر کے کیوں رو رہے ہیں؟ کیا ہوا؟ کیا غرض ہے؟ انہوں نے کہا جناب رسول اللہ پر بیماری کی سختی ہوئی، آپ نے فرمایا میرے پاس لاؤ دوات اور کاغذ، میں ایک کتاب لکھ دوں، تحریر لکھ دوں تم کو، تاکہ تم گمراہ نہ ہو میرے بعد۔ یہ سن کر لوگ جھگڑنے لگے، اور پیغمبر کے پاس جھگڑا نہیں چاہیے، وہی جملے لا ینبغی عند النبی تنازع، جھگڑنا نہیں چاہیے۔ اور کہنے کے بعد حضرت کا کیا حال ہے؟ کیا آپ سے بھی لغو صادر ہو سکتا ہے؟ یہ ترجمہ گول مول کر کے کیا ہے، حالانکہ عربی میں موجود ما شأنہ احجر، کیا حال ہے؟ کیا یہ حجر بول رہے ہیں؟ آگے تفصیل آئے گی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہٹ جاؤ میرے پاس سے،
میں جس کام میں مصروف ہوں وہ بہتر ہے اس سے جس میں تم مشغول ہو جھگڑے اور بک بک میں۔ علامہ وحید الزمان، یہ ہے صحیح مسلم شریف۔ آئیے دیکھیں کہ جو لفظ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے استعمال کیا گیا اس کے معنی کیا ہیں۔ آخر پیغمبر اعظم خلق عظیم کے مالک، جس کے لیے اللہ قرآن میں فرمائے انک لعلی خلق عظیم، خلق عظیم کے عہدے پہ جو پیغمبر خود فرمائے کہ میں تو بھیجا ہی اس لیے گیا ہوں کہ اخلاق کو تمام کروں، دنیا کو اخلاق سکھاؤں، تو جو پیغمبر اعظم خلق عظیم کے مالک وہ فرمائے کہ اٹھو میرے پاس سے، جو فرمائے نبی کہ اکرم و ضیف ولو کان کافرا، مہمان کی عزت کرو چاہے کافر کیوں نہ ہو، وہ اپنے پاس عیادت کے لیے آنے والے مہمانوں کو یہ فرمائیں کہ اٹھو یہاں سے، قوموا انی اخرجوا انی، تو کوئی نبی کو تکلیف یا درد صدمہ پہنچا یا نہیں، یا اٹھ کے ایک ایک کو گلے لگا کے گلے پہ بوسہ دے کے محبت و پیار سے فرمایا آپ چلے جائیں؟ نہیں، فرمایا اٹھو یہاں سے۔ تو گویا رسول خدا کو کوئی صدمہ، کوئی تکلیف پہنچی۔ اب جو لفظ استعمال کیا گیا ہے پیغمبر اعظم کی شان میں وہ سنیں کہ اس کے لیے اہل سنت کے محدثین اعلام کیا لکھ رہے ہیں علماء۔ میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہوں گا، یہ ہے شرح صحیح مسلم، علامہ غلام رسول سعیدی، شیخ الحدیث، دارالعلوم نعیمیہ کراچی، 38 فرید بک اسٹال 38 اردو بازار لاہور، جلد نمبر 4۔ اس میں علامہ غلام رسول سعیدی صاحب نے ایک باب قائم کیا ہے، باب کا نام احجر کی تحقیق، احجر حجر، جو لفظ پیغمبر اعظم کے لیے استعمال کیا گیا کہ کیا حضرت کو حجر ہوا ہے؟ آخر اس میں حجر کی کون سی بات تھی؟ عالمین کا ہادی، جس کے لیے قرآن میں خالق فرمائے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، جو عالمین کا نذیر، جو عالمین کا ہادی، انک لتہدی الی صراط مستقیم، جس نبی کا کام ہی صراط مستقیم کی طرف ہدایت کرنا ہے، اس نبی نے جس کے پاس کوئی بعد میں نبی آنے والا نہیں، آخری نبی، وہ اگر اپنی امت کو قیامت تک کے لیے صراط مستقیم دکھانے کے لیے، ہدایت کرنے کے لیے، گمراہی ذلت سے بچانے کے لیے آخری وقت میں قلم دوات مانگیں کہ مجھے دو، میں ایسی چیز لکھوں کہ میرے بعد تم لڑو گے جھگڑو گے نہیں، یعنی یہ مقصد تھا کہ میرے بعد ایک دوسرے کی بیویاں بیوہ نہیں کرو گے، ایک دوسرے کے بچے یتیم نہیں کرو گے، فرقہ واریت کی بھینٹ نہیں چڑھو گے، ایک دوسرے سے نفرتیں نہیں کرو گے، فرقوں میں نہیں بٹو گے، میں محمد تمہیں ہدایت لکھ کے دوں کہ میرے بعد تم گمراہ نہیں ہوگے۔ اس میں کیا تھا آخر جو یہ کہا گیا کہ احجر ما شانہ احجر؟ کیا مقصد تھا وہ سنیں کیا لکھ رہا ہے اس لفظ کے بارے میں علماء اعلام، محدثین، اہل سنت کے بزرگان، وہ کیا لکھ رہے ہیں؟ میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہوں گا، سنیں کیا لکھ رہے ہیں کہ جو لفظ پیغمبر اعظم علیہ افضل الصلاۃ والسلام کے لیے استعمال کیا گیا ہے اس کے معنی کیا ہیں۔ یہ حضرت علامہ غلام رسول سعیدی، اس کی 4 جلد ہے، صفحہ نمبر 521 ہے، اس میں احجر کی تحقیق یہ نام ہے چیپٹر کا، اس میں لکھ رہا ہے کہ حدیث نمبر 4119 میں ہے احجر۔ اب لکھ رہا ہے کہ اس کے معنی کیا ہیں، کہ جس کا معنی ہذیان، ہذیان کے معنی ہے، احجر ہذیان، ہذیان یعنی شدت مرض کی بنیاد پر، شدت مرض کی بنا پر مریض کا اول پھول اور بے ربط باتیں کرنا، یعنی کہنے والے کا یہ لکھ رہا ہے کہ کہنے والے کا مقصد کیا تھا، یعنی کیا آپ ہذیان کہہ رہے ہیں؟ یہ ہذیان کون سی بات ہے؟ سوال ہمارا یہ ہے اللہ کے لیے، اللہ کو حاضر ناظر جان کے،
ہمارا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ آخر پیغمبر نے فرمایا کہ قلم دوات دو، تحریر کا سامان دو، میں ایسی چیز لکھوں کہ قیامت میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے، اس میں کون سی بات تھی؟ حجر کی، ہزیان کی کون سی بات تھی؟ وہ سنیں آگے کیا لکھ رہے ہیں۔ یہ تو غلام رسول سعیدی صاحب کا سنا آپ نے کہ حجر کے معنی کیا ہیں؟ ہزیان، بے ربط باتیں کرنا، شدت مرض کی وجہ سے جو منہ سے نکلے اس کو کہتے ہیں۔ یہ پیغمبر اعظم سلطان الانبیاء، سرتاج الانبیاء، خاتم النبیین علیہ افضل الصلاۃ والسلام کے لیے یہ لفظ استعمال کیا گیا۔ وہ بخاری شریف، یہ مسلم شریف، یہ اس کی شرح۔ آئیے دیکھیں کہ جو لفظ پیغمبر اعظم کے لیے استعمال ہوا اس کے لیے کیا کہہ رہے ہیں۔ یہ ہے شرح نووی، امام نووی محی الدین شرف نووی، دار ادیان للتراث، صحیح مسلم۔ کون نہیں جانتا امام نووی کو؟ اس کے لیے یہ ہے وہ حضرت جس کے لیے اہل سنت کے علماء فرماتے ہیں کہ امام مسلم کا اگر کسی نے حق ادا کیا تو وہ یہ ہستی ہے، اور امام بخاری کا اگر کسی نے حق ادا کیا تو وہ ابن حجر اسقلانی ہے، فتح الباری والے۔ یہ ہے امام شرف نووی، یہ اس کی مسلم کی شرح ہے نووی۔ یہ ہے، اس کا صفحہ نمبر 91 ہے، 11ویں جلد ہے۔ اس میں لکھ رہا ہے کہ کیوں کہا گیا یہ لفظ، کہ حجر اور ہزیان کا لفظ کیوں، وجہ لکھا ہے کہ خاف ان یکون ذالک القول مما یقولہ المریض مما لا عزیمت لہ فیہ، کہ کہہ رہا ہے کہ اس کا مقصد یہ ہے، اس کو کہتے ہیں کہ جو مریض کے منہ سے بے ساختہ نکل جائے۔ جب بخار کی شدت ہوتی ہے اور آدمی اپنے منہ سے باتیں کرنے لگتا ہے، خوف یہ تھا کہ اخاف ان یکون ذالک القول مما یقول المریض مما لا عزیمت لہ، یعنی جس کا ارادہ نہ ہو بات کرنے کا وہ منہ سے نکل جائے، اس کو کہتے ہیں۔ یہ خوف تھا رسول اعظم کی ذات سے جس کی زندگی کے لمحے لمحے کا ضامن خود خدا، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل لانقلبتم علی اعقابکم، یہ ہے وہ رسول۔ اللہ اکبر، یہ خوف تھا۔ اس لیے آگے کیا لکھ رہا ہے، اس لیے کہ فیہ فَتَجِدُ الْمُنَافِقُونَ بِذَلِكَ سَبِيلًا إِلَى الْكَلَامِ فِي الدِّينِ، رکاوٹ اسی لیے پیدا کی گئی، روکا اسی لیے گیا، قلم دوات اسی لیے نہ دیا گیا، رکاوٹ اسی لیے ڈالی گئی، حجر و ہزیان اس لیے تشبیہ دی گئی، اس لیے کہا گیا کہ ڈر تھا کون سا کہ بے ساختہ کچھ لکھ نہ ڈالیں۔ اور کون سا ڈر تھا؟ کہ منافقوں کو دین اسلام میں طعن و تشنیع کرنے کا، نکتہ چینی کرنے کا موقع نہ مل جائے۔ سبحان اللہ، کیا سوچ ہے، کیا فکر ہے، کیا پیغمبر اعظم کا نقشہ ہے، کیا سمجھا پیغمبر اعظم کی ہستی کو کہ ایسے خیالات کہ قلم دوات مانگ کر کوئی ایسی چیز نہ لکھ دیں کہ منافق ہنسیں نہیں، دین پہ نکتہ چینی نہ کریں، طعن و تشنیع نہ کریں۔ یہ امام نووی جناب، اللہ اکبر۔ آئیے جناب، یہ ہے صحیح بخاری الحواشی النافعہ للمحدث الشہیر احمد علی سہارنپوری۔ کون نہیں جانتا احمد علی سہارنپوری صاحب کو، امام دیوبند کا امام۔ یہ اس کے اور تعلیقات قیمہ، قیمتی تعلیقات للامام احمد رضا القادری البریلوی، بریلویوں کا امام اعلیٰ حضرت احمد رضا، وہ بھی موجود۔ اور لفضیلت شیخ الفقیہ اختر رضا خان ازہری بریلوی، مکتبہ غوثیہ سے چھپی ہے، صحیح بخاری شریف کی تشریحات ہیں۔ اس میں لکھا ہے کہ کیا مقصد تھا۔ اللہ اکبر، صفحہ نمبر 638 جلد نمبر 2،
اس میں لکھ رہا ہے کہ خاف ان یکون مما یقول المریض بلا عزیمت فید المنافقون به سبیلا الی الطعن، اس لیے رکاوٹ پیدا کی گئی کہ منافق تان نہ کریں، تشنیع نہ کریں، کوئی ایسی بات نہ فرما دے رسول خدا، کوئی ایسی بات نہ لکھ دیں جس میں دین پہ تان ہو، اور جو بات مریض کے منہ سے بے ساختہ بلا ارادہ نکل جاتی ہے۔ یہ دوسرے بزرگ، یہ میں نے اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کہا، وہ امام شرف الدین نووی، یہ حضرت امام احمد علی سہارنپوری، اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی، سارے بزرگان اکٹھے ہوئے، یہ ان کی میرے محترم وہ بخاری شریف، وہ مسلم شریف، وہ حضرت علامہ غلام رسول سعیدی محقق اعظم ماضی قریب کے، یہ حضرت امام شرف نووی، یہ حضرت امام احمد علی سہارنپوری، جو لفظ پیغمبر اعظم علیہ افضل الصلاۃ والسلام کے لیے استعمال کیا گیا اس کے معنی شیعہ نہیں، یہ خود بزرگان لکھ رہے ہیں کہ لفظ کے معنی کیا ہیں، رکاوٹ کیوں ڈالی گئی، کیوں نہیں قلم دوات دیا گیا پیغمبر اعظم کو، وہ ریزن کیا تھا، وہ سبب کیا تھا، وہ وجہ کیا تھی، سب کچھ آپ نے سن لیا، مختصراً میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، اس میں شیعوں کا کوئی عمل دخل نہیں، یہ اہل سنت برادران کی کتابیں، یہ برادران کے محدثین، یہ بزرگان عالم اہل سنت جنہوں نے یہ باتیں لکھی ہیں۔ اللہ پاک ہمیں پیغمبر اعظم علیہ الصلاۃ والسلام کی کما حقہ معرفت عطا فرمائے، جو شان مرتبہ اللہ نے قرآن میں اپنے حبیب کو دیا ہے، اللہ پاک ہمیں اس کے سمجھنے کی معرفت کی صحیح توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔